یہ کون مستور ہے کیا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب عزت سے رضا مانگ رہی ہے، ہر صاحب عزت سے رضا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردۂ افلاک سیاہ پوش زمیں ہے، جبرائیل یہ دیکھو کہیں زینب تو نہیں ہے، عظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اللہ کی تصدیق میں کسی طرح کی کوئی
انسان کا مرکب ہے تین چیزوں کا. اللہ نے انسان کو جوائنٹ کیا ہے تین چیزوں سے: روح، جسم اور نفس. پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے احسان تقویم سے، اور اس کے لیے بہترین نظام زندگی کو پسند ہے. اسلام بھیجا، عقائد بھیجے روح کے لیے، احکام و اعمال بھیجے جسم کے لیے، اخلاق بھیجا ہے نفس کے لیے. یہ گزشتہ مجالس کا خلاصہ ہے. یہ چیز میں نے پہلے بیان کی ہے، اور یہ تینوں چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب انسان کی عقل صحت مند ہوگی. انسان کی جب عقل ٹھیک ہوتی ہے تو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور اس کا عقل کی خرابی کی وجہ سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، عمل خراب ہوتا ہے، اخلاق خراب ہوتا ہے. عقل کی کمزوری کی وجہ سے جب انسان کی عقل کمزور ہوتی ہے تو انسان کے اندر نقائص پیدا ہوتا ہے. جب عقلی طور پر انسان ترقی کرتا ہے، ارتقاء کی طرف جاتا ہے، تو انسان کے اندر محاسن، مناقب اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. یہی تمہیں کہہ رہا تھا کہ ساؤنڈ کم ہے، آواز نہیں جا رہی ہے، اس چیز کو تم کے اندر آگے نہیں جا رہی ہے. اس کا کوئی حل ہے تو بیٹا اس کو صحیح کر دو، اس کو کھول دو، اس کی آواز کو، اس کا گلا ناکار کر دو، صحیح کر دو اس کو. اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے بیٹا، آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو سروت بڑے محمد والے خطر پروردگار عالم نے اچھا آپ کو اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نے جب انسان کو انسان پیدا کیا تو انسان کا جوہر انسانی عقل ہے. کل کی مجلس یاد ہے نا؟ انسان کا جوہر انسانی کیا ہے؟ عقل ہے. انسان کو کہا جاتا ہے عقل کی وجہ سے کہا جاتا ہے. عقل کیا چیز ہے؟ اللہ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو انسانوں کو خلق کرنے کے بعد انسانوں کی ہدایت کا سامان یا ہدایت کا انتظام یا ہدایت کا دار و مدار خود اس پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت کی ذمہ داری خود لی. اور وہ نے کہا کہ دیکھو ایک اللہ کا یہ احسان جو اس نے انسان پیدا کیا، اس پر ہم اس کا جتنا شکر کریں کم ہے. جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اس نے انسان پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑا لطف اور کرم اور اس سے بھی بڑا احسان اور اس سے بھی بڑی مہربانی اس کی ہے. اس نے ہمیں ہماری انسانیت پر قائم رہنے کا سامان بھی خود فراہم کیا. یہ ایک ایسا نہیں کرنا زیادہ سا کوئی انسان اپنی انسانیت پر قائم نہیں رہ پاتا. ظاہر ہے کہ جب انسان انسانی شکل میں پیدا ہونے کے بعد حیوانی اعمال کرتا ہے جو کہ اب بھی کر رہا ہے، تو انسان صرف شکل میں انسان ہوتا ہے، اندر سے مکمل ہے ہوتا. پروردگار نے جو کوئی چیز بناتا ہے نا اسے ہر سامنے کو اپنی مصنوع بہت پیاری ہوتی ہے. ہر بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز بہت پیاری ہوتی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ کوئی بھول کا شکار ہو، اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی خط آ جائے، کوئی بات آ جائے. نہیں چاہتا. بنانے والے کو اپنی مصنوع پیاری ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، واحد انسان جسے خلق کرنے کے بعد کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر رکھ دیا. تو اللہ نے جب پیدا ہمیں احسن تقویم پر کیا ہے تو وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک زندہ رہیں احسن تقویم پر رہیں. اس نے احسن تقویم پر رکھ کیا. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں احسن تقویم پر رہیں. پروردگار نے ہمیں اس احسن تقویم پر قائم رکھنے کے لیے کیا کیا؟ ہمیں ہماری انسانیت پر قائم رکھنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا میں نے تمہیں انسان پیدا کیا اور میں نہیں چاہتا کہ تم ایک لمحے کے لیے بےحمان کرو، تم اپنی انسانیت پر قائم کرو. اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے دین بھیجا. یہ دین کیا کام کرتا ہے؟ اس دین کا جو دستور، دین اصل میں ضابطہ زندگی ہے. یعنی انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زندگی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے. دین یہ بتاتا ہے کہ انسان جب پیدا ہو گیا ہے تب اس کی زندگی کی ہر سانس کا سفر کیسے جائے، زندگی کا ہر لمحہ یہ کیسے گزارے. ٹھیک ہے؟ جب یہ اولاد ہے تو ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ ہے تو اولاد کے حقوق کیا ہیں، فیملی ممبرس کے حقوق کیا ہیں، اہل محلہ کے حقوق کیا ہیں، سماج کے حقوق کیا ہیں، حاکم ہے تو رعایا کے کیا ہے،
فوق ہے تو ماتحت کے ماتحت ہے تو ماں فوق کے کیا حقوق ہیں، استاد اگر شاگرد کے شاگرد ہے تو استاد کے کیا حقوق ہیں، آقا ہے تو غلام کے غلام ہے تو آقا کے کیا حقوق ہیں، یعنی مکمل طور پر حقوق کو پتہ ہے، اور اسی انداز سے ایک دوسرے کے اوپر ہمارے حقوق کو عائد کرتا ہے، احساس کرنا، خیال رکھنا ہے، اس رشتے کے تحت زیادہ حق بنتا ہے، اس رشتے کے تحت یہ زیادہ فریضہ بنتا ہے، تو وہ حقوق اور فرائض کا پورا نظام، یعنی پہلے عقائد کے بعد پھر حقوق و فرائض کا پورا ایک نظام جو احکام و اعمال اور اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اللہ نے بھیجا دین میں۔ اب کس لیے بھیجا؟ بھیجا صرف اس لیے ہے کہ یہ انسان اگر اس دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یہ اس دنیا میں بھی ہر نقصان سے محفوظ رہے گا، آخرت میں بھی ہر نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اسے دنیا میں سکھ، چین، سکون، سلامتی، عزت، شرف اور سعادت چاہیے، وہ بھی مل جائے گی، اور آخرت میں اسے بھی جنت چاہیے، وہ بھی مل جائے گی۔ یہ چیز ملے گی کہاں سے؟ دین پر عمل کرنے سے، دین کو سمجھے گا، دین پر عمل کرے گا تو ہو جائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، بڑا اہم نقطہ ہے اور اس پر آپ کی خاص توجہ چاہیے۔ تھوڑا سا پچھلی مجلس کا خلاصہ اسی لیے میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ پچھلی گفتگو سے مربوط۔ او بھائی کریم تو میں نے اس کو کافی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہے، اچھا یہ نہیں، اب پہنچ رہی ہے، سب تک پہنچ رہی ہے۔ یہ زیادہ اچھا ہوتا نا تو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو زیادہ قریب رکھنے سے ہمیں نقصان کہاں سے خدا مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یہ دین ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، میں نے 2 منٹ پچھلی مجلس بیان کی ہے تاکہ آج کی مجلس پچھلی مجلس سے جڑ جائے، آپ کے لیے آج کی گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اس سے مربوط کیا تاکہ آپ کے ذہن تازہ ہو جائے کہ پہلے کیا بات ہو رہی تھی، اور اب اگلا جو لیکچر ہے وہ اس سے جب جڑے گا تو سمجھنے میں آسانی ہے۔ تو اللہ نے دین بھیجا ہے، اور دین کے لیے اس نے کیا کیا؟ ہادی بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے، صحیفے نازل کیے، آسمانی کتابیں نازل کی، یہ سب کچھ اس نے انبیاء بڑی زحمت میں بڑی تکلیف اٹھائی، اور بہت زیادہ تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ کے نبیوں نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا۔ انسان کے لیے اللہ نہیں چاہتا کہ کسی انسان کو ذرا سی بھی تکلیف آئے، اللہ کسی انسان کو معمولی سا ذرا سا بھی زحمت اور تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کو آپ کی سعادت کتنی عزیز ہے، آپ کا سکھ، چین، سکون اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر اللہ کو کتنی زیادہ عزیز اور مطلوب ہے کہ خالق نے اپنے 1,24,000 معصوم اور محبوب نبیوں کو تکلیف میں ڈالنا پسند کیا ہے، آپ کا گمراہ ہونا پسند نہیں کیا۔ پتھر کھائے، سفر کیے، ہجرتیں کی، کنووں میں ڈالے گئے، بازاروں میں بیچے گئے، آروں سے چیرے گئے، ٹھیک ہے، کیا در بدر کیے گئے، کیا کیا تکالیف ہیں جو انہوں نے اٹھائی ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا اتنا تکلیف میں جانا گوارا کیا، لیکن کائنات انسانیت کا گمراہ ہونا پسند نہیں کیا۔ یہ سب بھیجے اس لیے تاکہ انسانوں تک ہدایت کا سامان پہنچے، انسانوں تک دین پہنچے، اور انسانوں کی زندگی کی ہر سانس دین کے مطابق ہو جائے۔ کیوں ہو جائے؟ اس سے اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، سب فائدے آپ ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیدا کرنے والے کو بہت محبت ہوتی ہے اس سے جس کو وہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اصل خالق حقیقی اللہ،
ہمارے ماں باپ رب مجازی ہیں، رب حقیقی اللہ، ہمارا رب حقیقی اللہ، ماں باپ کو رب مجازی کہا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس دنیا میں ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ یہ جو رب مجازی ہیں ان کے اندر اس پروردگار کی محبت کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ جان کے پوچھئے کسی ماں سے کہ اس سے اپنا لال کتنا پیارا ہوگا، ہاں پوچھئے کسی باپ سے کہ اس کو اپنا لخت جگر کتنا پیارا ہوگا۔ حالانکہ ماں باپ ہمارے حقیقی خالق نہیں ہیں، جب مجازی ہیں اور انہیں کتنی محبت ہے تو جو حقیقی خالق ہے اسے کتنی محبت ہوگی۔ کہ ماں باپ کے دل میں جو ہماری محبت ہے وہ اللہ نے ان کے دل میں ہمارے لیے ڈالی ہے۔ وہ محبت ان کے دل میں رکھی کس نے ہے؟ اللہ نے رکھی، تاکہ ہم جس مرحلے پر بول کے پانی نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا، اس مرحلے پر ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس نے ماں کے سینے میں ہمارے لیے مامتا رکھ دی۔ باپ کا دل ہماری محبت سے چھلکتا ہے، ہمارے لیے بے چین رہتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ ان کے دل میں یہ اللہ ڈالتا ہے، کس لیے؟ وہ اللہ کو کتنی ہماری سعادت سکھ چین سکون عزیز ہے، پروردگار ہے نا، تو وہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اچھا ہمیں نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمارے لیے اس نے اللہ دکھا کے معافی کرتے دنیا، ہمارے لیے اس نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند کو چاندنی دی ہے، سورج کو روشنی دی ہے، فلک ستاروں سے سجایا ہے، تو ہمارے لیے اس نے پھل پھول پیدا کیے، نباتات پیدا کیے، غلہ اگایا، سبزیاں پیدا کی، دالیں پیدا کی، حلال گوشت جانور پیدا کیے۔ ایسا ہی ہمارے لیے معمولات مشروبات، ہمارے لیے ہمیں اس نے بصارت عطا کی کائنات کو دیکھنے کے لیے، سماعت دی، قدرت مجھ کو بیان عطا فرمائی، دھڑکنے والا دل دیا، سوچنے والا دماغ دیا، حرکت کرنے والے ہاتھ دیے، چلنے والے پاؤں دیے، ہمیں صحت عطا فرمائی، اعضاء و جوارح عطا فرمائی۔ وہ سب سے ہمیں رزق دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، خوراک دے رہا ہے، رہائش دے رہا ہے، پوشاک دے رہا ہے، والدین دے رہا ہے، اجداد دے رہا ہے، احباب دے رہا ہے، اصحاب دے رہا ہے۔ اس نے ہمارے لیے ہوا خلق کی، فضا خلق کی، روشنی خلق کی، دن کا اجالا خلق کیا، رات کا تاریک پردہ ہمارے لیے خلق کیا، یہ شام اور سحر اس نے ہمارے لیے خلق کیے، یہ بدلتے ہوئے موسم اس نے ہمارے لیے خلق کیے، یہ فضاؤں میں جو معلق بادل ہیں یہ اس نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، ان بادلوں سے برستا ہوا جو پانی ہے وہ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یہ دریاؤں میں جو موجوں کی روانی ہے وہ اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، یہ عالم میں رنگ و بو میں جتنا حسن و جمال ہے جو اس خالق نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ پروردگار کہ جو ہم پر اتنا مہربان ہے، اس قدر محسن ہے، وہ سلسلہ ہمیں عطا کیا جا رہا ہے۔ اچھا ہم نے اپنے لیے زمین نہیں مانگی، بن مانگے زمین دی، آسمان نہیں مانگا، بن مانگے آسمان دیا، چاند اور سورج مانگا نہیں، بن مانگے دیا ہے۔ ہمیں جو کچھ کائنات میں پھیلی ہوئی نعمتیں مل رہی ہیں کہ ہم نے مانگی نہیں تھی، ہم تو تھے ہی نہیں، بن مانگے اس نے ہمیں عطا کر دی، اتنی ساری نعمتیں، اور ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اتنے بڑے انتظامات ہمارے لیے کر دیے کہ زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، دن اور رات کا نظام کام کر دیا، ہوائیں اور فضائیں کام کر دی، رزق کے انتظامات کر دیے۔ کوئی بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے اس کا رزق دنیا میں آ جاتا ہے۔ کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے، اگر کوئی کسی کو ایک وقت چائے پلائے، کھانا کھلائے، تھوڑی سی اس کی مشکل دور کرے، اپنے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ مجھے ملنا چاہیے۔ دیکھیے انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج یہ ہے، لیکن جو خالق انسان ہے وہ کتنا مہربان ہے، اتنی نعمتیں ہمیں دیتا ہے، اتنی مہربانیاں ہم پر کرتا ہے، اور پھر ہم سے کیا مانگتا ہے؟ کچھ اور نہیں مانگ رہا، ہم سے محبت مانگ رہا ہے۔ اور دیکھیے گا کہ وہ کریم خالق محبت کے الفاظ کے ساتھ مانگتا ہے، محبت بھی احسان جتا کے نہیں مانگتا کہ میں مہربان ہوں، میں محسن ہوں، میں نے تمہیں زندگی دی، سانسیں دی، حیات دی، لباس دیا، خوراک دیا۔ حق ہے اسے کہ وہ چاہے تو نعمتیں جتا سکتا ہے، مگر وہ نعمتیں نہیں جتلاتا ہے۔ اتنی لاتعداد بے حد بے حساب بے شمار نعمتیں وہ ہمیں دے رہا ہے، مگر جتلاتا نہیں ہے۔ جب محبت مانگتا ہے تو خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر، احد ہو کر، صمد ہو کر، لم یلد ولم یولد ہو کر، ولم یکن لہ کفوا احد ہو کر، بے مثل بے نظیر، لا شریک، لا زمان، لا مکان، لا محدود، ازلی، ابدی، سرمدی، قدیم، قادر، خالق، مالک، رحمان، رحیم، کریم، محسن، مہربان ہونے کے باوجود کہتا ہے اے آدم کے بیٹے مجھ سے محبت کر، اس لیے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔
आपको याद रहे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई आपसे ये कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी मुझसे मोहब्बत करें, ठीक है। इस जुमले में बड़ी लज्जत है, बड़ा मजा है। हर इंसान चाहता है कि दूसरे लोग मुझसे मोहब्बत करें, हर इंसान चाहता है। हालांकि जिन लोगों के हाथ में ना हमारी तकदीर है, ना नसीब है, ना दुनिया है ना आखिरत, ना इनकी मोहब्बत और नफरत से हमारी दुनिया और आखिरत खराब होने वाली नहीं है। अच्छा, बंदा बंदों से भी मोहब्बत करता है तो अल्लाह की खातिर। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। मोमिन मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करता है, मोमिन दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करता है। अपनी ज़ात के लिए न दुश्मनी होती है न मोहब्बत होती है। उसकी मिसाल जंग खंदक में सबसे बेहतरीन मिसाल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो अमर बिन अब्दुल्ला 1000 लोगों के साथ तनहा रहने वाला था, मुसलमान को लड़का रहा था, कोई मुकाबले पर नहीं जा रहा था। अबू तालिब का बेटा गया, उसे जिद कर दिया। जब उसने ब्याह पहना, भूखा मौला ने चली गई, मौला ने उसे छोड़ दिया। इधर जो लोग दूसरे देख रहे थे, जो तमाशा देख रहे थे, उन पर खौफ और आस्तानी हो गया कि अच्छा भला अली ने गिरा दिया था, अब अली ने छोड़ दिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जरूरत कर ले तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन जनाब अमीरुल मोमिनीन ने उसे छोड़ दिया। बाद में उसे वासिल जानना करे, किसी ने मौला से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। मौला ने फरमाया कि मैं उसे कत्ल करने गया था अल्लाह की खातिर। जब उसने मुंह पर थूका तो उस वक्त मेरा नफ्स शामिल हो गया था, मैं पीछे हट गया। अली कुछ भी अपनी जान के लिए नहीं करता। अली अपनी खातिर नहीं लड़ता, अली ने कोई जंग अपने लिए नहीं लड़ी। अली तो करीम में माफ करने वाला। अल्लाह अली की जंग अल्लाह के दुश्मनों के साथ, रसूल के दुश्मनों के साथ, दीन के दुश्मनों के साथ, और वो भी दीन ही की खातिर है। तो वो करीम परवरदिगार हमसे इतनी मोहब्बत करता है, उस मालिक ने हमारे लिए इतना प्यारा और खूबसूरत दीन भेजा और अपने पाक और मासूम नबियों को रहमतों में डालना गवारा कर दिया, लेकिन इंसान से गुमराह होना पसंद नहीं किया। उसने हिदायत का कितना कामिल इंतजाम किया परवरदिगार ने। देखिएगा, अल्लाह ने हम तक दीन पहुँचाने के लिए, हमें हिदायतें देने के लिए 2 तरह के हाथी भेजे। हाथी जो रहते हैं उनकी 2 किस्में, एक है ज़ाहिरी हाथी, एक है बातिनी। ज़ाहिरी हाथी, बातिनी। एक बातिनी हाथी है तो नजर नहीं आता, हर बंदे के अंदर रख दिया अल्लाह, वो बंदे की हिदायत के लिए रखा। उस बातिनी हाथी का नाम है आक़ल। बातिनी हाथी का नाम क्या है? आक़ल। अल्लाह की तरफ से बंदे पर ऐसी ही हुज्जत है जिस तरह इंसानों पर अल्लाह का नबी हुज्जत हुआ करता है। इस तरह कोई नबी या रसूल खुदा की हुज्जत बन के आता है, इसी तरह ये भी एक हुज्जत इलाही है। आक़ल हुज्जत इलाही है। आक़ल बातिनी हाथी है। आक़ल अल्लाह ने हर इंसान को दे दी। ज़ाहिरी हाथी में है, उनकी 2 किस्में हैं, नातिक़ हाथी और सामित हाथी। नातिक़ हाथी जो उसने भेजे हैं वो नबियों, रसूलों और इमामों की सूरत में भेजे, यानी जो बोल कर हिदायत करते हैं। उनको भेजा है अंबिया की सूरत में, 1.25 अंबिया हैं, उनमें रसूल भी हैं, और 4 मासूमियों की सूरत में। ये सब क्या है? नातिक़ हाथी। और सामित हाथी जो है उन्हें अल्लाह ने भेजा है आसमानी सहीफों और आसमानी किताबों की सूरत में। ठीक है, ज़ाहिरी हाथी की फिर 2 किस्में, नातिक़ हाथी और सामित हाथी। हाथियाने नातिक़, हाथियाने सामित। वो बोल कर हिदायत करते हैं, इन्हें पढ़कर हिदायत की जाती है, सहीफों को और आसमानी किताबों को। अब एक सवाल तो बनता है कि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत करके तो उसने सूरह लैल में जिम्मेदारी ले ली थी कि इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, कि हिदायत देना मुझ पर लाज़िम है, दुनिया और आखिरत मेरे इख्तियार में है, मेरे पास है, और हिदायत तुम तक पहुँचाना, तुम्हारे लिए हिदायतों का इंतजाम करना परवरदिगार ने कहा कि मेरी ज़िम्मेदारी। अल्लाह की तरफ से इंसानों तक हिदायत का पहुँचना ये इलाही फरीदा है, खुदा ने अपने दिल में रखा। उन हिदायतों को कबूल करना और उन पर चलना ये इंसान की जिम्मेदारी है। ठीक है ना? उन हिदायतों को दिलो जान से कबूल करना और उन पर चलकर जिंदगी गुजारना ये इंसान का अपना ज़ाती फरीदा है और उसकी जिम्मेदारी है।
سے پہلے جس انسان کو بھیجا اسے ہادی بنا کر بھیجا. مثلاً کون ہے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی ہادی کوئی انسان ہی نہیں تھا نا. انسان ہی نہیں سرے سے. کائنات انسانیت کا پہلا انسان ہی حضرت آدم. اللہ نے حضرت آدم کو کیا بنا کر بھیجا؟ ہادی. ہادی کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آ گئے اللہ کی طرف سے کیا کرنے کے لیے؟ ہدایت کرنے کے لیے. اللہ کی ہدایتیں پہنچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آتے. سوال یہ ہے کہ وہ تو ہدایت کرنے آئے تھے، تو اگر کوئی زمین پر پہلے موجود ہو کہ جس کو ہدایت کی ضرورت ہو تو نبی تو پھر بنتا تو یہ ہے ایک بعد میں نبی آتا. زمین پر پہلے کوئی ہو محتاج ہدایت جس کو ہدایت کی ضرورت ہے وہ ہو تو پھر اللہ نبی کو بھیجے تاکہ وہ اس کو ہدایت کرے. اور زمین پر کوئی ہے ہی نہیں اور اللہ نے ہادی کو بھیج دیا. پہلے انسان کو کیا کیا ہے؟ ہادی بنا کر بھیجا ہے جبکہ زمین پر کوئی ہے بھی نہیں. انبیاء کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ معلم بنا کر بھیجا. معلم تعلیم دینے والا، ٹیچر پڑھانے والا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کلاس روم کے اندر لیکچر دینے کے لیے کلاس ٹیچر آتے ہیں، لیکچرر آتے ہیں یا یونیورسٹی کے پروفیسر آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا استاد انتظار کرتا ہے کہ کوئی آ جائے تو میں اسے پڑھاؤں. واہ واہ. ظاہر ہے کہ جب کلاس روم میں وہ آئیں گے تو اسٹوڈنٹس پہلے سے ہوں گے وہ نہیں پڑھائیں گے. آپ نے ہمیں مجلس پڑھنے کے لیے بلایا تو ہم جب مجلس پڑھنے آتے ہیں تو آپ لوگ پہلے سے یہاں ہوتے ہیں، سننے والے پہلے ہوتے ہیں پھر ہم سناتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ معاملہ کا خالی کو کوئی سننے والا نہ ہو اور سنانا شروع کرے؟ کوئی پڑھنے والا نہ اور پڑھانا. اگر آپ ایسے میں کسی کو دیکھیں کہ پڑھنے والا کوئی نہیں اور کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے، سامنے کوئی بھی نہیں، کوئی انسان نہیں، یا کوئی مجلس پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اپنی سنا رہا ہے، سامنے سننے والا کوئی نہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو تو فوراً شک ہوگا نا. خدا خیر کرے، لگ رہا ہے کہ انجام پروگرام نہیں ہے کہ اچھا بھلا سلیم الاخلاق بھی یا صحیح دماغ انسان ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ نے آدم کو پڑھانے بھیجا ہے اور زمین پر پڑھنے والا کوئی نہیں. سنانے بھیجا ہے اور زمین پر سننے والا کوئی نہیں. ہدایت دینے بھیجا ہے اور زمین پر ہدایت دینے والا کوئی نہیں. تعلیم دینے بھیجا ہے اور زمین پر تعلیم دینے والا کوئی بھی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. اور پہلے انسان کو ہی معلم بنا کر بھیج دیا. کیوں؟ کتنا رحمان، رحیم، کریم، محسن، مہربان ہے وہ معبود. اے بندے، اسے تیری ہدایت کتنی عظیم ہے، کتنی پیاری ہے. اس کی نگاہ میں تیرا ہدایت یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے کہ اس خالق نے محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے زمین پر ہادی کو بھیجا تاکہ پہلا محتاج ہدایت جب زمین پر قدم رکھے تو ہدایت پہلے سے موجود ہو. ہدایت پہلے سے موجود ہو. اور کسی کیوں ایسا کیا؟ تاکہ پہلا محتاج ہدایت انسان جب دنیا میں آئے تو اسے زندگی کی پہلی سانس میں ہی ہدایت ملے. یعنی اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی انسان کی زندگی کی ایک سانس بھی گمراہی میں گزرے. اللہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی انسان کی زندگی کی ایک سانس بھی گمراہی میں گزرے. یاد رکھیے گا، انسان جب تک الہی حجتوں کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور ان کے پیغام پر لبیک کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت تک وہ انسان ہوتا ہے. جس لمحے وہ نبی کو لبیک نہ کرے یا رسول کو لبیک نہ کرے یا قرآن کو لبیک نہ کرے یا باطنی ہادی عقل کو پسے پش چھوڑ دے، اسی لمحے وہ آسمان انسانیت سے گر جاتا ہے اور زمین حیوانیت پر آ جاتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ جسے میں نے انسان پیدا کیا وہ ایک لمحے کے لیے بھی حیوان بنے. اللہ چاہتا ہے کہ جسے میں نے انسان پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ انسان جیے، انسان مرے، اس دنیا میں بھی انسان رہے اور آخرت میں بھی انسان رہے. صلوات بھیجیے گا محمد والے.
سے اللہ نے دین کو تشکیل دیا ہے 19 سال، ایک اللہ کی توحید، دوسری پیغمبر کی رسالت، تیسری علی کی ولایت۔ علی کی ولایت کے بغیر روح کے لیے سامان ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جناب امین علیہ السلام کی ولایت کا اگر کوئی اقرار نہیں کرتا، اب انسان صالح کیسے بنے گا؟ جب عقیدہ ہی خراب ہوگا تو عمل اس کا مددگار نہیں ہو سکتا، اخلاق اس کے اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو ان اخلاق کو دیکھیے گا، علی کو ماننا ہے مولا، اور علی کو مولا ماننے کا ایک بڑا فلسفہ یہ ہے، ذرا غور فرمائیے گا، بہت ساری چیزوں کا خلاصہ کر دوں گا کہ اللہ نے ہر صورت میں علی کو مولا میں مانا، اور علی کو ہر صورت میں مولا مانا، اور اس لیے ماننا کہ جب علی مولا ہو جاتا اور جس کا علی مولا ہو جاتا اس کا عقیدہ بھی ٹھیک رہتا ہے، عمل بھی ٹھیک رہتا ہے، اخلاق بھی ٹھیک رہتا ہے۔ علمی بحث ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہمارے مشاہدے میں ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ علی علی کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عمل اچھا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ علی مولا علی مولا علی مولا بہت کرتے ہیں، مگر ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ قبلہ ہم علی کی ولایت کو مانتے ہیں اپنی مرضی سے، اور ماننا ہے اس کو اللہ کی مرضی سے۔ اگر کوئی علی کی ولایت کو اللہ کی مرضی کے مطابق مانے گا تو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، عمل بھی ٹھیک ہوگا، اخلاق بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی علی والا ہو اور نماز کا چور ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی علی والا ہو اور کسی کا حق کھائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے دل کا حاکم علی ہو اس کے دل میں ظلم پایا جاتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس میں تضاد ہے۔ ہم نے علی کو کب سمجھا؟ ہم نے علی کی معرفت کب حاصل کی؟ ہم مطلبی لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ علی ہمارے مطلب پورا کرتا رہے، خالی گھوملے نعرے لگاتے رہیں اور ہمارا کام نکلتا رہے۔ ہم نے سمجھا جیسے ہمارے سیاسی لیڈر نعروں سے خوش ہوتے ہیں اور ہم کام نکلوا لیتے ہیں، ایسے ہی شاید ہم علی سے بھی کام نکلوا لیں گے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان لیڈروں میں کی خواہش کی ہوتی ہے غیرہ سکھارا جو بھی ہے میری پارٹی میں آئے، میرے ووٹر بڑھیں، سپورٹر بڑھیں، میرے کارکن بڑھیں، ان کو تو صرف اس سے فرق ہے۔ لیکن علی ایسا امام نہیں ہے۔ علی وہ امام ہے جو پہلے امیر المومنین ہے، پھر امام المتقین۔ پیچھے والے کہہ رہے ہیں کہ ان تک آواز نہیں جا رہی، اب ہم کیا کریں، اس کا کیا میں حل نکالوں کہ بہرحال انشاءاللہ اب تو میں ویسے ہی مسائل کی طرف جانے والا ہوں، کر سکتے ہو تو اس کا کر لو۔ علی کی ولایت یہ ہے، ویسے ایک بھی موضوع ہے، علی کی ولایت انسان کو متقی بناتی ہے، پرہیزگار بناتی ہے۔ ولایت کی کچھ قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت نظری، ایک ہے ولایت عملی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو علماء کے ہاں ایک بحث ہے، اور پھر اس ولایت کی اور نئی قسمیں ہوتی ہیں۔ پیچھے چلے جائیں، ہمارے لیے یہ ولایت کی قسم ولایت نظری، ولایت اور معصومین، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، اس کا تعلق معصوم مسلموں کے ساتھ، جو لیکن جنہوں نے ان کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے ان کے لیے ولایت کی دو قسمیں، ولایت نظری اور ولایت عملی۔ تو علم کلام کی کتابوں میں اور عقائد کی کتابوں میں تو صرف یہی دو ولایتیں ہیں اور یہی بحث۔ نظری کا مطلب ہے وہ ولایت ہے جس پر ہمارا نظریہ ہے، جس ولایت پر ہمارا عقیدہ ہے، وہ ولایت نظری ہو۔ ولایت عملی کیا ہے؟ ولایت عملی یہ ہے کہ اس ولایت والے عقیدے کے مطابق ولایت کے سائے میں عملاً ہم زندگی بھی گزار رہے ہیں، یہ ہے ولایت عملی۔ ولایت کا ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کہتے ہیں حاکم کو۔ اگر کسی کے حکم پر ہم عمل ہی نہیں کرتے تو وہ ہمارا ولی کیسے ہو گیا؟ علی کا یہ حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھو، علی کا یہ حکم نہیں ہے کہ روزہ رکھو، بس علی مجھے یہ بتائیے کہ علی یہ حکم نہیں دیتا کہ تمہارے پاس غیرت ہو، شرم و حیا ہو، تمہیں عادل ہونا چاہیے، نیک اور صالح ہونا چاہیے؟
جب ہم علی کا حکم نہیں مانتے تو ولایت عملی کے دائرے سے باہر ہو گئے نا، ولایت عملی کے دائرے سے ہی باہر چلے گئے، رہ گئی صرف ولایت نظری۔ ولایت نظری صاحبان علم کے لیے کہ جو اپنے علم اور دلیل کی بنیاد پر نظریہ قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پاکستان کے لیے تیسری ولایت کا تصور بھی رکھتا ہوں، وہ ہے ولایت خیالی، کہ نظریہ تو بنے گا اس کا کہ جس کے پاس علم ہو، دلیل ہو، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان میں یہ نظریہ علم اور دلیل سے بنتا ہے، پاکستان میں اکثریت کے بعد ولایت خیالی ہے۔ ہم اپنے خیال میں علی کو جیسا مولا تصور کرتے ہیں ویسے ہی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہونا، ہندوستان اور پاکستان میں حضور اس میں تھوڑا ہمارا بھی ہے کہ ہم نے ولایت کے مفہوم کو اس طرح نہیں پہنچایا کہ جیسا پہنچنا چاہیے۔ اور آپ سمجھتے ہیں علماء کی مجبوری کہ وہ علماء کے جو قدرت بیان رکھتے ہیں اور خطابت کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ باقی جو انتہائی شریف علماء ہیں انہیں آپ پڑھواتے ہیں کیونکہ وہ ان کا بیان اتنا اس میں فساد و بلاغت نہیں ہے۔ ظاہر ہے تو ہر کسی کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، کوئی مدرسہ چلائے گا، کوئی مسجد میں نماز پڑھائے گا۔ تو خطیب علماء کی جو واقعی عالم دین ہوں اور وہ خطیب بھی ہوں ان کی تعداد ہمارے پاس کم رہی ہے۔ اور اگر کوئی تھوڑے بہت ہیں بھی تو ہم بھی مزاج کے بادشاہ ہیں، ہم انہیں بھی سر پہ نظر کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ جن کی تعلیم ہم سے بھی کم ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجمع کے اندر ماسٹر لیول، پی ایچ ڈی لیول، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو پڑھنے والا ہے اس کی تعلیم سیکنڈری لیول اور اس لیول پہ ہوتی ہے۔ مدرسہ تو ماشاء اللہ ہو گیا ہی ہوتا، پرائمری، سیکنڈری، یہ میں اوور حال پاکستان ہندوستان کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک لمبا عرصہ ہمارے پاس ایک المیہ رہا ہے کہ اب تو الحمدللہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ایک بڑا لمبا عرصہ ابھی بھی آنے کی ضرورت ہے۔ علم اہل علم سے ملتا، سر بھی ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن سر کو سر سمجھیں، اسے علم کا درجہ نہ دیں۔ سر وقتی طور پر آپ کی کیفیتیں جیسی آپ کو چاہیے وہ ایسی کیفیتیں آپ کی بنا سکتی ہے۔ آپ کے اندر عملی تبدیلی علم اور فکر سے آئے گی۔ کہاں سے آئے گی؟ علم سے آئے گی اور فکر سے آئے گی۔ دوستو، جب پروردگار نہیں چاہتا کہ کوئی انسان علم کرنے کے لیے بھی گمراہ ہو، اور اس نے انسان کی ہدایت کے لیے مسلسل نبی اور رسول بھیجے، اور اس نے انہیں زحمت میں ڈالنا پسند کیا لیکن انسان کا گمراہ ہونا پسند نہیں کیا، اور ہمارے لیے آخر بھی بھیجے، صحیفے بھی بھیجے، آسمانی کتابیں بھی بھیجی، انبیاء آئے، رسول آئے، قائمہ بھی آئے، آ کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان کی اکثریت کو ہم اس پیغام ہدایت کے مطابق نہیں پاتے، ٹھیک ہے نا۔ کتنی جو کوشش انبیاء نے کی ہے، جو پیغام آسمانی کتابوں کا ہے، اس کے مطابق معاشروں کے اندر عملی زندگی نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی ایک موٹی وجہ جو میں مسلسل بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے کبھی بھی عقل کی صحت پر توجہ نہیں دی، ٹھیک ہے۔ معاشرہ عقلی طور پر صحت مند ہوگا تو وہ انبیاء کی طرف مائل ہوگا، ان کے پیغام کی طرف مائل ہوگا، آسمانی کتابوں کی طرف مائل ہوگا۔ ہم خیالی ولایت مانتے ہیں مولا علی کی، اگر ہماری عقل صحت مند ہو تو ہم ولایت کے مفہوم کو سمجھیں گے، اور ہماری ولایت نظری بھی ہوگی اور ہماری ولایت عملی بھی ہوگی۔ بھائی دیکھیں، ایک خالی کھوکھلے نعرے لگا کر بغیر کردار کے اور بغیر تقویٰ کے یہ دھوکہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، علی کو نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ علی کو یہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ علی کو کردار والے مرید چاہیے، علی کو تقوی والے مرید چاہیے، علی کو اپنے منہ پر کیوں کہا مولا کو امام المرسلین؟ قرآن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو مولا کو جب لفظ امیر آیا تو مومنین کہا، جب لفظ امام آیا تو متقین کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ علی کو امیر ماننا اور ہے، امام ماننا اور ہے؟ امیر ہر مومن کا ہے، امام صرف متقیوں کا ہے۔ ہمیشہ آزان میں اقامت میں ہم یہی کہتے ہیں نا، علی امیر ہر مومن، امام صرف متقیوں کا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روز قیامت ہم اس کاروان کا حصہ ہوں گے جس کا امام علی ابن ابی طالب ہوگا، تو اس کاروان کا ممبر بننے کے لیے اس دنیا میں اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان واجبات کو ادا کرے، کم از کم واجبات کو ادا کرے، حرام کاموں سے پرہیز کرے۔
پھر اگر کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر انشاءاللہ علی بیڑا پار کروا دے گا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، بھولے سے ہو گئی، کبھی کوئی واجب چھوٹ گیا، تو وہ تو جناب ابھی انشاءاللہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، والی کہ مہر کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، لیکن کوئی بندہ سرے سے عادت یہ بنا لے کہ بھنگ پی کے چرچ پی کے علی کرتا رہوں گا، ساری بد کرداریاں کروں گا، علی کے کردار پر عمل نہیں کروں گا، تو یہ دھوکہ ہے علی کے ساتھ، یہ فراڈ ہے علی کے ساتھ، اور ایسا فراڈی اور ایسی دھوکے باز بات نہیں ہے کہ وہ کہے کہ علی میرا مولا، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کنو لنا دائنا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ بنو، تم ہمارا آئینہ ہو، لوگ ہمیں تم میں دیکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر مرید کے کردار میں خرابی ہو تو پیر کے بارے میں کیا تصور قائم ہوگا؟ ہم کہیں علی علی کردار اچھا نہ ہو تو غیر کیا کہیں گے کہ ان کے امام کیسے ہوں گے، انہوں نے ان کو کیا سبق دیا ہوگا؟ تو امام کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ندامت اور باعث شرمندگی نہ بنو، اور علی کی ولایت کے بغیر بیڑا کسی کا بھی پار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین شروع ہوتا ہے توحید سے، رسالت سے اور ولایت سے، اور مکمل صرف ولایت سے ہوتا ہے، شروع توحید رسالت ولایت سے ہوا تھا، مکمل صرف ولایت سے ہوا، آخری مہر دین میں علی کی ولایت، اس کا مطلب کیا ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر نہ توحید کام آتی ہے نہ رسالت کام آتی ہے۔ انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، اس کی تفسیر میں علماء اہل سنت نے لکھا ہے، ان کی تفسیر لے کر پڑھیں، علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو سچ سمجھ کے جنت کی طرف چل پڑیں گے، انہیں یہ یقین ہوگا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ خیال کریں گے کہ ہم نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑے قرآن پڑھے، ہم بڑے متقی پرہیزگار تھے، بڑے طواف کرتے تھے، بڑے عابد اور زاہد نیک اور صالح تھے، تو دوزخ برے لوگوں کے لیے، ہم نے تو زندگی میں بڑی تلاوتیں، عبادتیں، ریاضتیں کی ہیں، تو یہ بڑے ناز خاص کے ساتھ چل پڑیں گے، اس وقت ساری فرشتوں سے کہے گا کہ انہیں روکو، واقفہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے بڑی ضروری بات پوچھنی ہے، روکو، ان سے بڑی ضروری بات پوچھنی ہے۔ تو علامہ ابن حجر مکی کا نام میں نے اس لیے لیا کہ وہ ہمارے خلاف بہت سخت ہیں، شدید ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے سخت ہیں ہمارے بارے میں، انہوں نے بھی لکھا، باقی تو بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے لکھا، کیا لکھا کہ اس وقت اللہ کے ملائکہ آئیں گے اور آ کر یہ لوگ جو جنت کی طرف جا رہے ہیں ان سے وہ سوال کریں گے، اللہ کا حکم ہوگا اس عنہم ان ولایت علی ابن ابی طالب، یہ جنت میں جانے والوں سے اتنا پوچھو، تمہارے پاس نمازیں، روزے، عبادتیں تو سب کچھ ہے، اتنا بتاؤ علی والے بھی ہو یا نہیں؟